بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹک اینڈ کرنٹ افیئرس میں ڈاکٹر منور حسین یوٹیوب اور فیس بک کے اوپر۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان اور برازیل کے تعلقات کے بارے میں کہ آخر اس میں گرم جوشی آپ کو کیوں نظر نہیں آتی۔ بہت سارے ایسے ایونیوز ہیں جو دونوں ممالک ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں، ایک دوسرے کی معاشی طاقت اور تجربات اور ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ون ون سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے۔ اب برازیل کو اگر آپ دیکھیں، اس کی اہمیت کو جانیں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ملٹی پولر ورلڈ یا کامپلیکس ملٹی پولر ورلڈ کا زمانہ چل رہا ہے جس میں ڈیفرنٹ سینٹرز آف پاور ایمرج کر رہے ہیں۔ تو وہاں پہ ساؤتھ امریکہ میں برازیل جو ہے وہ ایک رائزنگ اکانومی، رائزنگ میجر پاور کے طور پہ لیا جا رہا ہے، اور پھر اسپیشلی جو یو ایس اور چائنا کے درمیان میں جو ٹسل چل رہی ہے اس حوالے سے بھی برازیل کو بہت بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اس وقت وننگ سچویشن کے اندر ہے، چائنیز فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے برازیل کے اندر ایک طرف، دوسری طرف رشین جو ہیں برازیل کے انرجی سیکٹر کے اندر بہت ہیوی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ تو برازیلین اکانومی جو ہے آپ کو بڑھتے ہوئے نظر آتی ہے۔ پھر اس ملٹی لیٹرل فورمز کا چونکہ زمانہ ہے تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ برکس کے اندر اسپیشلی برازیل بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ پریزیڈنٹ جو تھے برازیل کے، جو اس وقت پریزیڈنٹ ہیں، جو کہ لیفٹ سائیڈ کے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ برکس کو اپنی کرنسی وجود میں لانی چاہیے، بجائے یہ کہ وہ ڈالر کے اوپر ڈیپینڈ کریں۔ جب انہوں نے چائنا کا دورہ کیا تو اس طرح کی انہوں نے بات کی۔ پھر برازیل 2019-20 سے اس کے اندر ہم پیراڈائم شفٹ دیکھتے ہیں، یعنی جیو پالیٹکس سے وہ جیو اکنامکس کی طرف چلے گئے۔ ہم نے بھی 2019-20 میں یہ بات کی کہ ہم جیو پالیٹکس سے جیو اکنامکس کی طرف جائیں گے، لیکن تھیری کی حد تک تو ہم ہیں، پریکٹس میں تو ذرا اس معاملے پہ ہم ذرا کم ہیں۔ کراچی میں ایک کراچی کونسل آن فارن ریلیشنز ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ فورم ہے۔ 13 اپریل 2021 کو انہوں نے برازیلین سفیر کو منگوایا، اور اس وقت سفیر تھے ہز ایکسیلنسی مسٹر اولینتھو ویریا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پاکستان اور برازیل ایک دوسرے کے بارے میں کوئی خاص نہیں جانتے، لیکن عام طرح سے بھی نہیں جانتے۔ عام لوگ تو جانتے ہی نہیں، لیکن خاص لوگ جس میں اکیڈیمیا کے لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، پریکٹیشنرز ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کے بارے میں کوئی خاص نہیں جانتے۔ تو لہٰذا یہ جو ویلاگ ہے بنیادی طور پہ ایک اویئرنیس کریٹ کرنا ہے پاکستان اور برازیل کے تعلقات کے بارے میں، اور اسپیشلی برازیل کے بارے میں، تاکہ جانکاری مہیا کی جا سکے۔ اگر آپ برازیل اور اسلام آباد کے درمیان میں دیکھیں تو تقریباً 14,000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور یہ فاصلہ طے کرنے کے لیے آپ کو اگر ایک دارالحکومت سے دوسرے دارالحکومت جانا ہے تو 30 گھنٹے درکار ہیں۔ لہٰذا یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ سمجھی جاتی ہے ایکٹیو ڈپلومیٹک ریلیشن شپ میں، لیکن اگر اس سے زیادہ دور ہم کینیڈا جا سکتے ہیں اور تعلقات کو بہتر رکھ سکتے ہیں، امریکہ جا سکتے ہیں جو کہ نارتھ کے اندر ہے، اس سے تعلقات بہتر رکھ سکتے ہیں، تو برازیل کے ساتھ تعلقات بہتر کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اور اسپیشلی اس گلوبلائزڈ ورلڈ میں جہاں ٹیکنالوجی جو ہے اس نے سکیڑ کر پوری دنیا کو ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب لے کر آئے ہیں۔ اگر اس کی زمین کو دیکھیں تو اس وقت یہ دنیا کا 5واں زمینی لحاظ سے بڑا ملک ہے، تقریباً 8.5 ملین اسکوائر کلومیٹر اس کا رقبہ ہے، اور یہ روس، چین، کینیڈا اور امریکہ کے بعد 5واں بڑا ملک آپ کو نظر آتا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے پاکستان سے ایک درجہ نیچے ہیں، ہم دنیا میں 5ویں نمبر میں آبادی کے لحاظ سے، اور یہ 6 نمبر پہ 212 ملین لوگ اس ملک کے اندر رہتے ہیں، اور تقریباً جو ایوریج عمر ہے تقریباً 31.5 سال ان کی عمر بنتی ہے، جس میں 55.5% ان کے 30 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں، جبکہ ہمارے پاس 65% جو ہیں لوگ وہ 18 سے 30 سال کی عمر کے درمیان میں آتے ہیں۔ تو ینگ پاپولیشن میں پاکستان اس حوالے سے کافی آگے ہے۔ پھر تقریباً 14.1% جو ہیں ان کے لوگ 60% سے زیادہ لوگ رہتے ہیں۔ اگر برازیل کی جی ڈی پی دیکھیں 2020 کے مطابق تقریباً $1 ٹریلین کی، اب غالباً $1.5 ٹریلین سے زیادہ کی ہے، اور اس میں 7% ان کی زراعت کا ہے، اور زراعت کا شعبہ برازیل کا بہت زیادہ ڈیولپڈ ہے ان ٹرمز آف اٹس ٹیکنالوجی، اور 20% ان کی انڈسٹری کا جی ڈی پی کے اندر کنٹریبیوشن ہے، اور تقریباً 74% سروسز کا ہے۔ خود امریکن اکانومی بھی زیادہ تر سروسز کے اوپر آپ کو نظر آتی ہے۔ سیاسی لحاظ سے دیکھیں تو تاریخی لحاظ سے دیکھیں تو جو پاکستان کی عمر ہے سیاسی لحاظ سے وہ برازیل سے کم بنتی ہے، تقریباً ہماری 75 سال زندگی ہے، اور ان کی تقریباً 200 سالہ زندگی ہے۔ لیکن اگر اس کو تہذیبی لحاظ سے دیکھیں تو پاکستان کافی
عمر رسیدہ ہے، یعنی ہمارا تعلق مونجو دڑو انڈس سویلائزیشن سے ہے، تقریباً 30,000 سال ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق پرانی سویلائزیشن سے ہے، جبکہ برازیل کی عمر اس وقت شروع ہوتی ہے جب نیویگیشن آئی ہے 17ویں 18ویں صدی کے اندر، تو 1500 میں 16ویں اور 15ویں صدی میں بھی آپ کہہ لیں کہ پہلی مرتبہ 15ویں صدی میں پرتگالیز آئے اور پرتگال کے لوگوں نے اس ایریا کو اپنے قبضے میں لے لیا بادشاہ کے نام کے اوپر۔ آج کا جو برازیل ہے وہ 1715 میں ٹریٹی آف میڈرڈ کے نتیجے میں وجود میں آیا، اور جو اس کی ایکسٹینشن ہوئی ہے وہ گولڈ کی تلاش کے اندر، سونے کی تلاش اور دوسری معدنیات کی تلاش کے اندر زمین کو قبضہ کرتے چلے گئے، اور آج اس کی وہ جو موجودہ شکل ہے یہ 1715 میں ٹریٹی آف میڈرڈ کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے۔ برازیل کا اگر آپ بارڈرز دیکھیں تو تقریباً ساؤتھ امریکہ میں سارے ممالک کے ساتھ لگتا ہے، اور وہ 10 ممالک بنتے ہیں سوائے 2 کے، جس میں ایکواڈور ہے اور دوسرا چلی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس وقت پرتگال کی حکومت تھی تو پرتگال کے بادشاہ نے اپنا دارالحکومت برازیل میں شفٹ کیا تھا جب نیپولین کی وار چل رہی تھی یورپ کے اندر، اور جیسے ہی وار ختم ہوئی تو وہ اپنے شہزادے کو، اپنے بیٹے کو یہاں کا انچارج بنا گیا، اور اس بیٹے نے جس کا نام پرنس پیڈرو تھا، انہوں نے 1899 کے اندر آزادی کا اعلان کر دیا، اور پھر تقریباً بعد میں اس کو ریپبلک ڈکلیئر کیا گیا۔ اس وقت یہ فیڈریشن ہے ایک قسم کی، اور اس کے اندر تقریباً 26 صوبے یا 26 ریاستیں ہیں، جس میں برازیلیا جو ہے اس کا دارالحکومت ہے، اور زیادہ تر یہاں کی آبادی پرتگال کے لوگوں کی تھی، اور بعد میں افریقن لوگوں کی بھی تھی، چونکہ وہ سلیوری کے تحت یہاں پہ لائے جاتے تھے۔ جیسے ہی سلیوری ٹوٹی تو پھر یورپینز بھی آ کے آباد ہوئے، ایشینز بھی جا کے آباد ہوئے، تو اس وقت ملٹی ایتھنک سوسائٹی آپ کو نظر آتی ہے۔ یہ ساؤتھ امریکہ میں اگر آپ دیکھیں پاکستان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز کے حوالے سے، تو برازیل وہ پہلا ملک ہے ساؤتھ امریکہ میں جس نے پاکستان کو ڈپلومیٹیکلی ریکگنائز کیا، اور 1948 میں اور 1952 میں انہوں نے کراچی میں اپنی ایمبیسی کھولی، اور اس کے نتیجے میں ہم نے بھی، پاکستان نے بھی ریو دی جنیریو کے اندر اپنی ایمبیسی کا وہاں پہ قیام کیا۔ 1984 میں برازیل کے ایکسٹرنل افیئرس منسٹرز انہوں نے وزٹ پے کیا تھا۔ 2004 میں پاکستانی صدر تشریف لے گئے تھے۔ 2005 میں برازیل کے منسٹر آف ایکسٹرنل ریلیشنز پاکستان میں آئے، اور 2018 میں برازیل کی یونیورسٹی آف لیوراس، اس کے سائنٹسٹ اسپیشلی ایگریکلچرل سائنٹسٹ تشریف لائے تھے کامسٹس یونیورسٹی کی انویٹیشن کے اوپر، اور ٹیکنیکل کوآپریشن کے اوپر باتیں ہوئیں، اور میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ بھی اس حوالے سے سائن ہوتا ہوا نظر آیا۔ جوڈیشل تعاون کوآپریشن بھی نظر آتا ہے، مثلا ایگریمنٹ ہوا ہے ہمارا ایکسٹریڈیشن کے اوپر، اور ڈپلومیٹک اسٹاف کی موومنٹ اور ان کی رہائش کے اوپر، میمورنڈم آف جو ڈپلومیٹک اکیڈمیز ہیں ایک دوسرے کی اکیڈمیز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ بھی تعاون کریں گی۔ اس کے علاوہ اگر ٹریڈ کو دیکھیں یا ٹریڈ ڈپلومیسی دیکھیں، تقریباً لگ بھگ کوئی $1 بلین کی ٹریڈ پاکستان اور برازیل کے درمیان میں ہے، اور برازیل پاکستان کا 20واں بڑا ملک ہے جسے پاکستان امپورٹ کرتا ہے، اور زیادہ تر سویا بین آئل آپ کو نظر آتا ہے، 700 ملین سے زیادہ کا ہم امپورٹ کرتے ہیں، سم ٹائمز کاٹن بھی ہم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور پاکستان کا 60واں بڑا ملک آپ کہہ لیں جہاں پاکستان اپنی پروڈکٹ کو بیچتا ہے، جس میں آپ کے میڈیکل جو انسٹرومنٹس ہیں وہ اسپیشلی سرجری کے وہ آپ بیچتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کا گارمنٹس کا کچھ حصہ چلا جاتا ہے، اور کاٹن بھی بعض اوقات آپ وہ بھی وہاں پہ بیچتے ہیں۔ ٹیکسٹائل پروڈکٹس آپ کی بہت زیادہ مشہور ہے، تقریباً 45% جو آپ کی ایکسپورٹس ہیں اس میں ٹیکسٹائل کا حصہ ہے، لہٰذا روم بہت موجود ہے دونوں ممالک کے درمیان میں صنعتی یا معاشی تعاون کا، لیکن البتہ ہم ایک دوسرے سے رابطہ نہیں کرتے، اور یہی حال تعلیم کے اندر بھی ہے، تعلیمی میدان کے اندر بھی ہمارا خاص کوآپریشن نہیں ہے، ہمارے بچے زیادہ وہاں نہیں جاتے، ہم زیادہ تر ڈیولپ نیشنز کو دیکھتے ہیں، ڈیولپنگ نیشنز جس میں بہت ساری چیزیں ہماری مشترکہ ہیں، ایک دوسرے کو ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے، تو لہٰذا یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے کوآپریشن آپ کو کم نظر آتی ہے۔ البتہ سی پیک کے ذریعے سے بہت زیادہ تعاون بڑھ سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ چونکہ سویا بین صرف پاکستان نہیں منگواتا برازیل سے، لیکن
برازیل دنیا کا سب سے بڑا سویابین کا ایکسپورٹر ہے چائنا کے حوالے سے. 80% چائنیز کوکنگ آئل جو ہے سویابین کا آئل وہ برازیل سے آتا ہے. اور اس میں سیریس پرابلم یہ ہے کہ چائنا کا جو ساؤتھ ویسٹ کا جو ایریا ہے وہاں پہ اس کی ایکسیسیبلٹی نہیں ہے, وہاں کی ترسیل کے اندر پرابلمس آتے ہیں. تو لہٰذا برازیل کے پورٹ سے لے کر اگر آپ لے آئیں گوادر پورٹ تک اور لینڈ روٹ کو آپ استعمال کریں تو کاسٹ کے حساب سے اور ڈسٹنس کے حساب سے بڑا کم برازیلینز کو یہ ملے گا, جس کے ذریعے سے وہ اپنی پروڈکٹ جو ہے ساؤتھ چائنا تک, ساؤتھ ایسٹ چائنا تک یا ساؤتھ ویسٹ چائنا تک وہ پہنچا سکتے ہیں. اسی طرح سینٹرل ایشیا کو دیکھیں تو نارتھ ساؤتھ جو کوریڈور ہے جو پاکستان کے اندر باتیں بھی اس حوالے سے ہوتی ہیں, اگر وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو گوادر پورٹ کے ذریعے سے سینٹرل ایشیا تک بھی وہ اپنی پروڈکٹس پہنچا سکتے ہیں سویابین کی. اسپیشلی اگر آپ دیکھیں تو منگولیا اور ازبکستان وہاں پہ بھی رسد نہیں ہے اور زیادہ تر وہاں سے یورپ کی چیزیں ان کے پاس آ رہی ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے پاکستان اور برازیل ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. اور پھر ٹیکنالوجی کے حوالے سے برازیل کا ماننا یہ ہے کہ حالانکہ وہ بڑے ایکسپرٹ ہیں ایگریکلچرل پروڈکٹس کے اندر, لیکن وہ کہتے ہیں ہم ایگریکلچرل پروڈکٹس کی ایکسپورٹ کرنے پر یقین نہیں رکھتے, ہم ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کرنے پر یقین رکھتے ہیں. تو پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کا زیادہ تر انحصار ایگریکلچر کے اوپر ہے, تو لہٰذا وہ ٹیکنالوجی لے کر اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ تقریباً برازیل $10 بلین کا میٹ پرووائڈ کرتا ہے مڈل ایسٹرن عرب ورلڈ کو. تو سی پیک کے ذریعے سے یہاں پہ چونکہ ہمارے پاس اس طرح کی انوائرمنٹ بھی ہے, انفراسٹرکچر بھی ہے, مویشی بھی موجود ہیں, تو یہاں پہ برازیلین انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے حلال فوڈ جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں عرب مسلم مڈل ایسٹرن کنٹریز کو. چونکہ وہاں سے شپمنٹ آتی ہے پورے جانوروں کے ساتھ, وہ وہاں پہ ذبح نہیں کرتے, اور وہ مڈل ایسٹ کے اندر جانور آتے ہیں شپس بھر کے اور وہاں پہ وہ ذبح ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس حیصل سے بھی جان چھڑ جائے گی, پاکستان کے اندر پراپر طریقے سے ذبح ہو کر چیزیں وہاں پہ جائیں گی. اس کے علاوہ اسپورٹس کے میدان پہ ڈپلومیسی ہو سکتی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ جو برازیل ہے وہ فٹ بال کے حساب سے دنیا میں مشہور ہے, پاکستان میں بڑا مشہور ہے. تو پاکستان کا جو کراچی ہے, جو کیپٹل ہب جسے ہم کہہ سکتے ہیں, کراچی کا ایک چھوٹا علاقہ ہے لیاری, وہاں پہ بہت ٹیلنٹ ہے فٹ بال کے حوالے سے, اور اگر ان کو پراپر ڈائریکشن اینڈ ٹریننگ دی جائے تو وہ پاکستان کا سافٹ امیج دنیا کے اندر پروموٹ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا برازیلین کوچ اسمال پروجیکٹس ہوں, اور ماضی میں کچھ ہوا بھی ہے, اگر وہ آ جائیں اور ٹریننگز پرووائڈ کریں, ہمارے کچھ کھلاڑی وہاں چلے جائیں اور وہاں پہ ٹریننگ حاصل کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بڑا زبردست ہوگا. پھر پاکستان فٹ بال پروڈیوس کرتا ہے, بجائے فیفا کے ذریعے سے ہم فٹ بال کو دیں تو ہم ڈائریکٹ برازیل کے اندر فٹ بال ایکسپورٹس کر سکتے ہیں. تو ہماری جو انڈسٹری ہے وہ سیالکوٹ کی انڈسٹری ہو یا فیصل آباد کی ہو یا کراچی کی ہو, گارمنٹس کے حوالے سے اور اسپورٹس کے حوالے سے اور میڈیکل انسٹرومنٹس کے حوالے سے وہ جگہ بنا سکتی ہے. برازیل کی مارکیٹ بہت بڑی مارکیٹ ہے, 212 ملین لوگوں کی مارکیٹ ہے, تو وہاں ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور برازیل ہم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پھر اگر آپ یہ دیکھیں کہ تعلیم کے حوالے سے, جس طرح سے میں نے کہا کہ تعلیم کے حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان میں ذرا انٹریکشن ذرا آپ کو کم نظر آتا ہے. اس میں اس وقت جو ہمارے سفیر ہیں احمد حسن دایو صاحب, وہ وہاں پہ موجود ہیں. انہوں نے ماضی میں کوششیں بھی کی کہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہو جائے. اس حوالے سے انہوں نے مجھ سے بھی رابطہ کیا, اور میرے وہاں پہ ٹریڈ اٹاچی ہیں وقاص, میرے کلاس فیلو رہے ہیں, انہوں نے بھی ایفرٹس ڈالے. اس وقت ہم اسے پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکے کچھ وجوہات کی بنیاد کے اوپر, لیکن اب ہم نے ریسنٹلی ایریا اسٹڈی سینٹر فار نارتھ اینڈ ساؤتھ امریکہ اور افریقہ, ہم نے ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کو ریوائیو کیا ہے ارجنٹینیا کی جو یونیورسٹی ہے سیلوڈور ان کے ساتھ, اور ہم چاہتے ہیں کہ برازیل کے ساتھ بھی ہم لیڈ کریں تاکہ دونوں طرف ریسرچ, کمبائن ریسرچ ہو, ایک دوسرے کی لائبریریز سے فائدہ اٹھائیں, فیکلٹی اینڈ اسٹوڈنٹس کی ایکسچینج ہو, اور ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں. چونکہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے جس طرح میں نے شروع میں کہا, اور اس میں ملٹی لیٹرل کامپلیکس ملٹی پولر ورلڈ وجود میں آ رہی ہے, تو اس میں برازیل کی ایک اپنی سگنیفیکنس ہے, اور برکس کے حوالے سے جس طرح سے وہ آپ کو ایکٹیو نظر آتے ہیں, اور پاکستان خواہش مند ہے کہ برکس کا حصہ بنے, تو اس میں میرے خیال میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر سیاسی لحاظ سے دیکھیں تو پاکستان برازیل پارلیمنٹری گروپ ایک
تشکیل دیا ہوا ہے، اگر وہ ایکٹیویٹ ہو جائے تو پاکستان اور برازیل کے درمیان میں سوشو اکنامک اینڈ پولیٹیکل ڈپلومیٹک ریلیشن شپ جو ہیں وہ شیپ اپ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ڈیفنس کا اگر آپ میدان دیکھیں تو وہاں پہ بھی آپ کو تعاون نظر آتا ہے، اور کچھ ٹریننگ پروگرامز ایڈوائزرس جاتے رہے ہیں، آبزرورس جاتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے سرفیس ٹو ایئر اسمال میزائل جو ہم نے برازیل سے خریدے، اس پہ انڈینز کو بڑا اعتراض تھا، لیکن برازیل نے اس آبجیکشن کی پرواہ نہیں کی اور وہ میچور ہو گئی ہماری ڈیل۔ اور اس کے علاوہ جو برازیل چھوٹے ایئر کرافٹس بنانے کے اندر ایکسپرٹیز رکھتا ہے، ہمارا جو کامرہ ہے وہ بھی اس کے اندر ایکسپرٹیز رکھتا ہے، تو جوائنٹ وینچر اس حوالے سے ہو سکتا ہے۔ پھر آگے ہم ٹورزم، برازیل کے اندر بہت سارے اچھے اسپاٹس ہیں، گرین اسپاٹس ہیں، وہاں پہ ٹورزم پاکستانی جا سکتے ہیں، جب ہم کینیڈا جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں تو ساؤتھ امریکہ بھی جا سکتے ہیں۔ اسی طرح برازیلینز بڑے ٹورزم کے حوالے سے بڑے شوقین ہیں۔ پاکستان کے اندر آپ کے ٹو لے لیں، پہاڑ لے لیں، آپ ڈیزرٹ لے لیں تھل کا یا نارا کا، یا آپ لے لیجئے، یا پھر آپ دریا لے لیجئے اور سمندر لے لیجئے، اور تو میرا خیال ہے ایک زبردست ٹورسٹ اسپاٹ بن سکتا ہے برازیلینز کے لیے پاکستان کے حوالے سے۔ آخر میں کچھ سجیشنز دینا چاہوں گا، اور اس میں سب سے پہلے یہ کہ پاکستان کو اپنے کمفرٹ زون سے ذرا باہر نکل کے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور جو روایتی ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات تھے اسے آگے جانے کی ضرورت ہے۔ اور برازیل چونکہ بہت بڑی مارکیٹ ہے اور ابھرتی بھی اس کی اہمیت ہے دنیا کی پالیٹکس میں، تو ہمیں وہ کرنا ہوگا۔ دوسرا، کلچرل میدان کے اندر، ڈومین کے اندر ریلیشن شپ کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ برازیل بہت اچھا ہے، اپنے میوزک انڈسٹری اس کی ویل ڈیولپڈ ہے، اور بعض اوقات اس کا میوزک ہمارے ڈراموں اور فلموں میں بھی نظر آتا ہے، تو ہم جوائنٹ وینچر کر سکتے ہیں ڈرامہ پروڈکشن کے حوالے سے، میوزک کے حوالے سے، فلم کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ برازیلینز جو ہیں ون ونڈو آپریشن وہاں پہ ہے، اور ایزی گوئنگ لوگ ہیں، لہٰذا ہمیں بھی ان کی ایکسپیکٹیشنز یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ بھی ون ونڈو آپریشن ہو، تو اس حوالے سے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو کسی قسم کی مشکلات نہ ہوں اور تعلقات ہمارے بڑھتے چلے جائیں، معاشی تعلقات ہوں یا سیاسی تعلقات ہوں یا ثقافتی تعلقات ہوں۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہماری ٹیبل کے اوپر ہیں، لیکن اس کے اوپر صرف ہمیں ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، ان کو موو فارورڈ کرنے کی ضرورت ہے، پرسو کرنے کی ضرورت ہے، اور 3-4 سالوں میں جو ہم نے چیزیں لی ہوئی ان کو کنسولیڈیٹ کر کے نیو پلانز کے ساتھ آگے بڑھنا ہمیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمیں ٹورزم کے حوالے سے جس طرح میں نے کہا کہ اس کو ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور ہمارے ہاں ٹورزم کے بہت خوبصورت اسپاٹس ہیں نارتھ میں اور KPK کے اندر، ایون بلوچستان اور سندھ کے اندر اگر آپ جائیں، پنجاب کے اندر، تو بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پہ ٹورزم کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں بجائے یہ کہ صرف امریکہ اور کینیڈا دیکھنے کے، امریکن کانٹیننٹ میں ہمیں چاہیے کہ ہم ساؤتھ کی طرف بھی دیکھیں۔ اس میں برازیل اور ارجنٹینا جو ہیں دو امپورٹنٹ ملک ہیں۔ کیوبا کے ساتھ بھی ہمارے بڑے دیرینہ تعلقات رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا 2005 میں کیوبن ڈاکٹر سب سے پہلے یہاں پہ امداد کے لیے آئے، اور اس وقت جو فیڈل کاسٹرو نے جو خط لکھا وہ بڑا آرٹیکولیٹڈ، بڑا ڈیٹیل اور بڑا خوبصورت خط ہے۔ کبھی مجھے موقع ملا اور اگر اس حد تک مجھے ایکسیسیبلٹی بھی مہیا ہوئی تو میں وہ خط آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگا ہے تو آپ اسے لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے۔ آپ کی رائے کا مجھے انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔